اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو ایمان والوں سے کرتا ہے. ایمان والے پھر کہاں گئے؟ ایمان تو پیغام ہے. کیا ہے؟ پیغام. اور محبت عبد ہے، یعنی عبادت. عبادت کرنے والا اس کا بندہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے والے تو لاکھوں ہیں لوگ، نہیں عبادت کرتے مگر ایمان میں ہے. ہم انہیں ایمان سے خارج نہیں کر سکتے، مگر عبد نہیں کہہ سکتے، اللہ کا بندہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کے بندے کی پہچان عبادت سے ہے. کیا ہے؟ عبادت سے. ٹھیک ہے. اور عبادت کیا ہے؟ جو دل کو نرم کرے. ٹھیک ہے. اور جو دل سخت کرے وہ عبادت نہیں ہے، کلنک ہے. یعنی کہ دل کالا جس کا ہوتا ہے اس کا دل سخت ہونے لگ جاتا ہے. تو عبادت کی پہچان نرم دل سے رکھی گئی کہ اگر یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے تو یہ نرم دل والا ہوگا، یعنی کہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اس لیے کہا مومن بھی وہی ہوتا ہے جو دل میں رحم رکھے. ٹھیک ہے. رحم والے کو دنیا میں کیا کہے؟ بیوقوف. باتوں میں آ جانا. کیا آ جانا؟ حدیث میں بھی سے یہی کہا گیا ہے، باتوں میں آ جانا. اصل کیا کہا گیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے. حتیٰ تو اسے پتہ بھی ہوتا ہے یہ بندہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، پھر بھی اپنے اس کا دل رحم ہوتا ہے، وہ رحم کی وجہ سے دھوکہ کھا لے گا، دھوکہ دے گا. اس سے کیا ثابت کہ ہر مومن مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون دھوکہ دے رہا ہے اور کون دھوکہ کھا رہا ہے. پتہ سب کو ہوتا ہے. اس میں علم غیب کا کوئی تعلق نہیں. دل گواہی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے. اب علم غیب کیا ہے؟ دل کی گواہی. کیا ہے؟ دل کی گواہی. جب ہمیں پتہ چل گیا علم غیب دل کی گواہی ہے، جس چیز کی دل گواہی دے رہا ہو اسی کو علم غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے حدیث میں لکھا گیا کہ اگر 7 تہ خانوں میں بیٹھ کے تم اچھائی کرتے ہو یا برائی کرتے ہو تو یقین کرنا لوگوں کو معلوم ہے، مگر کیسے معلوم؟ کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا ہے؟ تو وہ جب تمہیں دیکھیں گے تو ان کے دل گواہی دیں گے کہ یہ بندہ برائی کر کے آیا ہے، اچھائی کر کے آیا. ان کے چہروں پہ ایسے نور نہیں، چمک نہیں ہوگی، اور جو اچھائی والے ہوں گے ان کے چہروں پہ تازگی ہوگی. مرجھایا ہوا چہرہ اور تازہ چہرہ. گناہ گار کا چہرہ مرجھایا ہوتا ہے اور نیک کا چہرہ تازہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے. رحمت اصل میں تازگی کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ یعنی کہ تر و تازہ رہنا، تندرست رہنا. ٹھیک ہے. اس کو رحمت کہتے ہیں. اور سب سے کم رحمت کیا ہے؟ کا شبنم جیسی، یعنی کہ تازہ رکھنے والی، جو چہروں کو تازہ رکھتی ہے. کیا رکھتی ہے؟ اب چہرہ تازہ ہونا اور دل تازہ ہونا، ٹھیک ہے، دونوں کی کفیتیں یک ہیں. یعنی کہ دل میں تر و تازگی ہوگی تو وہ چہرے پہ حیا ہوگی، اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ پہلے حیا ہوگی، بعد میں دل پہ اثر کرے گی. دونوں کے اثرات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مومن ہوتا ہے اس وقت. یعنی دل کی تازگی اور قلب چہرے کی تازگی ایک ساتھ ہے تو سمجھو اس وقت وہ ایمان کے نور سے روشن ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایک ساتھ نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، تو ابھی وہ ایمان کو جان نہیں سکا.
یکسوئی نہیں پیدا کر سکتا دونوں چمکوں میں. اس لیے عبادت ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ دل اور دماغ دونوں کو، یعنی کہ گمان کو بھی صحیح کرو، دل کو بھی صحیح کرو. ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوا کہ مومن کی عقل بھی صحیح ہونی چاہیے اور مومن کا قلب بھی صحیح ہونا چاہیے. مومن کی عقل کیا؟ گمان، کہ مومن کے گمان بھی اچھے ہونے چاہیے اور مومن کا قلب بھی اچھا ہونا چاہیے. گمان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ اوپر والا حصہ، یہ اوپر والا حصہ پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، دل پورے وجود کو کنٹرول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، دل صرف اپنا پیغام یہاں دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ عقل کو. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کو زیادہ عقل کی فکر نہیں ہوتی. جب وہ ایمان لے آتا ہے تو عقلی دلیلوں سے وہ ایمان لے آیا. اب قلبی دلیل اس کے ایمان کی تصدیق ہے کہ اس کا قلب بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو وہ زیادہ قلب سے کام لینے لگ جاتا ہے. اس وجہ سے اس کے دل میں قلب کی کیفیت جیسی ہوتی ہے ویسی وہ اپنی پہچان کرتا ہے. لوگ اسے اسی نام سے پکارنے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ترازو اس کے پاس بھی لوگوں جیسا ہے، یعنی کہ عقل اس کے پاس بھی عام لوگوں جیسی ہے، مگر دل اب عام کا نہیں خاص کا ہو گیا ہے. یعنی کہ اللہ کا گھر ہو گیا. عقل تو اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا نا. وہ پھر جو گھر سے پیغام عقل کو ملتے ہیں تو پھر وہ اپنے نظام کو اسی طرح چلانے لگ جاتا ہے انسان. پھر لوگ حیرت کرتے ہیں اس آدمی پہ کہ یار یہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا. ٹھیک ہے، وہ پھر عقل سے نہیں کام لیتا، وہ پھر دل سے کام لیتا ہے. تو جب دل سے کام لیتا ہے تو اسے دیوانہ کہنے لگ جاتے ہیں لوگ. کیا؟ جب وہ دیوانگی کی حالت میں آ جاتا ہے تو پھر لوگ اس پہ فتوا لگاتے ہیں عقل والے. اس سے پہلے نہیں لگائیں گے. تو پہلے تو عقل سے کام لے رہا ہے، فتووں سے بچے گا. جب وہ دل سے کام لیتا ہے تو وہ فتووں سے نہیں بچتا. دل تو پردے نہیں رکھتا نا، پردے روشن کرتا ہے. تو وہ جو پردوں کی روشنی میں اسے نظر آتا ہے وہ پھر زبان پہ لے کر لوگوں کو بتانے لگ جاتا ہے. لوگ ان کے پردے کے علم سے واقف نہیں ہوتے مگر دلیلوں سے واقف ہوتے ہیں. لوگ پھر اسے دیوانہ کہنے لگ جاتے ہیں. اس کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کی کیفیت کس مقام کی ہے، یہ کس درجے پہ جا کے گفتگو کر رہا ہے. یہ دلیل کے درجے پہ ہے، یہ یقین کے درجے پہ ہے، یہ نور کے درجے پہ ہے، یہ قرب کے درجے پہ ہے، یہ الہام کے درجے پہ ہے، یا یہ ہم کلامی کے درجے پہ ہے کہ چیزیں ہو سکتا ہے اس سے ہم کلام ہوتی ہیں. یہ ان سے بات کر کے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ایک ہی چیزیں ہم کلام نہیں ہوتی، وہ چیزوں کے بارے میں علم لے کر اس کی خوبیاں بتاتا ہے. اور ایک چیزوں کے بارے میں علم نہیں لیتا، چیزوں سے پوچھتا ہے تمہیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس کی اور اس کی گفتگو میں فرق ہو جائے گا. تو یہ علم والی گفتگو بچے سے لے کے بوڑھے تک ہے، ہر کسی کے لیے. یعنی کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک علم فرض ہے. مرد عورت بوڑھے سب کو حاصل کرنا. مگر یہ جو قلب والا علم ہے یہ سب کے لیے فرض نہیں ہے. جو اس کے متلاشی ہوں گے، یعنی کہ قلب کی روشنی سے جو واقف ہوں گے. اب قلب کی روشنی سے کون واقف ہے؟ جو اس کے علم سے مطمئن ہو. کاشر ایمان والے، صرف ایمان والے.
اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو ہی قلب میں نور عطا کیا ہے، باقی کسی کو قلب کا نور عطا ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ منافق کافر مشرک کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قلبی ایمانی نور نہیں عطا کیا، باقی جو تخلیقی نور ہے کیا ہے، یعنی کہ چاند اور سورج سے، ٹھیک ہے، وہ عطا ہر کسی کو اللہ نے کیا. ٹھیک ہے، سمجھ. اللہ دو طرح سے نور ہمیں ظاہر کرتا ہے، ایک وہ نور جو تمہیں نظر آتا ہے، اور ایک وہ نور جو تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. دنیا میں، زندگی میں، مرنے کے بعد نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اللہ نور السماوات والارض والا نور اور ہے، مومن کے سینے والا نور اور ہے. یعنی کہ زمین اور آسمان کے ذرے جس نور سے روشن ہے وہ چاند اور سورج کا نور ہے. کیا ہے؟ اور جس سے مومن کا سینہ روشن ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی صفت کا نور ہے. بندہ اللہ کی صفت سے پہچانا جاتا ہے، ایمان والا. ٹھیک ہے، اور اللہ کی صفت سے جب بندہ پہچانا جاتا ہے تو پہچان اس کی بھی نور ہی ہے. اللہ اسے اپنی صفت سے نور عطا کرتا ہے، جیسے کہ جڑی بوٹیوں کی صفت کا نور چاند اور سورج سے ہے. اگر یہ چاند اور سورج نہ ہو تو کسی جڑی بوٹی میں شفا دینے کی طاقت نہیں ہوگی. کائنات میں کسی نفس کا نفع نہیں ہو سکتا اگر چاند اور سورج نہ ہو. اسی طرح ایمانی نور نہ ہو تو کسی مومن کا بھی نفع نہیں ہو سکتا. ایمانی نور بھی نافع کے لیے ہے، نفسی نور بھی نافع کے لیے ہے. اے محمد، تو نے دونوں نوروں کے نافع دیکھنے ہیں کہ کون سے نور کا کب تک نافع ہے، وہاں تک کوئی ایمان رکھنا، اور کون سے نور کا کہاں تک نافع ہے، وہاں تک کوئی ایمان رکھنا. یعنی کہ عارضی نور، زندگی، نفس کی زندگی، اس کے فائدے کہاں تک تم حاصل کر سکتے ہو؟ کہ موت تک. جب تک تم مرتا نہیں ہے تب تک تو اس کے فائدے حاصل کر سکتا، اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں. مگر ایمانی نور کا اس کے بعد بھی تمہیں فائدہ دے گا. مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہو، اور مرنے کے بعد بھی یہ تمہیں نفع دے گا. اس سے صرف دنیا کے فائدے حاصل کر سکتے ہو، مرنے کے بعد وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں دونوں روشنیوں کا علم ہونا چاہیے کہ عارضی روشنی اللہ نے کیوں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، اور سدا کی روشنی اللہ نے کیوں ہمارے لیے رکھی. ان سے ہم کیا فائدے لے سکتے ہیں؟ دونوں ہی روشنیاں کائنات میں وجود کا ٹھہراؤ ہے. جب اللہ ان روشنیوں کو، یعنی کہ نفسی روشنیوں کو بھی جب ختم کر لے گا تو کائنات میں کوئی چیز ٹھہرے نہیں، لرزنے لگ جائے گی، یعنی کہ گرنے لگ جائے گی، طاقت اس کی ختم ہو جائے گی. جس طرف ہوا چلے گی اسی طرح روئی کی طرح وہ اٹھتے جائیں گے. یہی ایمان والوں کے ایک دور ایسا آئے گا لوگوں کے پاس ایمانی طاقت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو جس طرف غیر مذہب طاقت والے
جس طرح وہ چاہیں گے جیسے پانی تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے اس طرح وہ بھی ان کو بہا دیں گے. ٹھیک ہے. ثابت ہوا نفسی روشنی تو ان کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. جو ہمیں بہا رہے ہیں پانی کی طرح. اور ہم بہ کیوں رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. یعنی کہ جن لوگوں کی تم باتوں میں آ جاتے ہو ایمان رکھ کے بھی تو سمجھ لینا کہ تم ایمان میں کمزور ہو تو ان کی باتوں میں آتے ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہو. وہ جس طرف چاہتے ہیں تمہیں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ایمان کا مضبوط ہونا لازم ہے. پھر لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤ گے. ٹھیک ہے. پھر نہیں آؤ گے. اب ہم لوگوں کی باتوں میں جب آ جاتے ہیں ہم ایمان والے نہیں رہتے. اللہ نے کہا کن کی بات ماننی؟ صرف میری اور میرے رسول کی. ٹھیک ہے. ہم آپس میں مانتے ہیں ایک دوسرے کی بات. یہ کیوں مانتے ہیں؟ ایک دوسرے اصلاح لیتے ہیں. یہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ ایک اپناہیت کی وجہ سے. کیا اللہ کہتا تم آپس میں اپناہیت کی رکھو. یہ نہیں کہ اسلام اس طرح تمہیں لینا کہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دینا. اپناہیت پیغام کے لیے ہوتی ہے. اس کے لیے ہوتی ہے کہ تمہیں پیغام دینے میں آسانی ہو جائے. اور پیغام کس کا دینا ہے؟ کہا میری دعوت دینا ہوں لوگوں کو. یہ جو اپناہیت ہے یہ دعوت ہے. کیا ہے؟ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم صوفیاء کرام اولیاء کرام اللہ والوں کے پاس کیوں آ کے بیٹھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ رسول کی باتیں سننا، انہوں باتوں کو اپنے دل میں جگہ دینا. جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے بھی اگر دل ہم صحیح نہیں کر پاتے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا رویا کرو کہ کہیں خدا نے تم سے منہ تو نہیں پھیرا ہوا. تو جس سے اللہ منہ پھیر گیا ہے اسے وہ ہدایت کی باتیں سنائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. انہی کے بارے میں کہا ہے اللہ نے وہ گونگے بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ میری باتیں نہیں سنتے، میری نشانیاں نہیں دیکھتے. اندھے کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن پہ میری قدر کی یعنی کہ روشنی کی نشانی ہے. قدر کی کیا ہے؟ وہ بندے ہیں اس کے نور والے، ان کا نور کی نشانیاں نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے. وہ قرآن نظر آتا، قرآن میں نور نہیں نظر آتا. قدر نور کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ نور کو کہتے ہیں. جس چیز میں نور ہوگا مومن اس چیز کا احترام کرے گا. اور نور زندگی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ زندگی دو قسم کی ہے، ایک ایمانی اور ایک نفسی زندگی. ایک ایمانی زندگی، ایک نفسی زندگی. ایمانی زندگی تم سے اللہ نے چھیننی نہیں ہے، درجہ بدرجہ تجھے اچھی سے اچھی زندگی دینی ہے. مگر نفسی زندگی اللہ نے تجھ سے چھین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں اچھی زندگی نہیں رکھی. یہ اللہ کی تم سے محبت ہے کہ جس میں اچھی زندگی نہیں ہے اس کی طرف تمہیں بلاتا ہی نہیں ہے. تم خود اس کی طرف بھاگ کے جاتے ہو. اور جس میں اللہ کہتا ہے میں بہتر سے بہتر تمہیں زندگیاں دوں گا اس کی طرف وہ بلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں اللہ کہتا ہے میں نے، اس لیے کہتا ہے کہ وہ لوگ
جو نفس کے بہکاوے میں بہک جاتے ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ اصل زندگی سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، اصل زندگی سے، اور جو نفس کی باتوں میں نہیں آتے ہیں اور نور کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں اور نور کو اپنا لیتے ہیں اور نور میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی مومن ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں نور کی طرف بلاتا ہے، نفس تمہیں چاہتوں کی طرف بلاتا ہے۔ اب تم اللہ کے حکم سے آؤ گے تو نور کی طرف آؤ گے، اگر نفس کے بہکاووں میں آ کر اس کی مانو گے تو تم دنیا کی چاہتوں کی طرف آؤ گے، جو تمہارے لیے گلے کا طوق ہے، اور نور تمہارے کے لیے گلے کا ہار ہے۔ اب کتاب وہی ہے اللہ کی قدر والی، اس سے چاہے تو گلے کا طوق حاصل کر یا گلے کا ہار حاصل کر، وہ نفسوں کی زندگی کے بھی فائدے تمہیں بتاتی ہے اور نور والی زندگی کے فائدے تمہیں بتاتی ہے، ہر فائدہ ہی تو اس میں ہے۔ اب تو اس سے کون سے فائدے لے رہا ہے؟ جیسے تو ان سے فائدے لے گا اس کتاب سے، ان فائدے والوں میں ہی تو اٹھایا جائے گا۔ اب اس سے ایمانی فائدے لیتا ہے، اس سے نفسی فائدے لیتا ہے، اس سے عارضی فائدے لیتا ہے، یا اس سے صدا کے فائدے لیتا ہے، یہ تمہارے اوپر ہے۔ اللہ نے وہ تجھے قرآن دے دیا جو ہر نافع کی تمہیں خبر دیتا ہے، عارضی نافع کی بھی اور صدا کے نافع کی بھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کو دنیا سے کیوں کہا گیا یہ دنیا سے انتقال کر گئے؟ اللہ نے کہا اب میں اس کو اس سے بھی بہتر زندگی عطا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی میں نے بہتر دی، اب بھی بہتر آئندہ اور تمہیں بہتر عطا کروں گا۔ تو زندگی کا جب پتہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کتنی بہتر ہے، اور پھر جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے زندگی کتنی بہتر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دنیا میں جنت کی کھڑکی، جنت کا باغیچہ، جنت تو نہیں ہمیں کہہ سکتے نا، مگر قبر کو کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اس میں اللہ ہے، اس میں ہمارا اختیار ہے، اس میں ہمیں خود مختار بنایا اللہ نے کہ تو دنیا حاصل کر لے یا آخرت۔ اس میں اللہ نے کہا نہیں میں جس کی چاہوں گا مدد کروں گا، اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں کیا کہا شیطان سے بھی تو مدد لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو میری بنی ہوئی کسی چیز سے بھی مدد لے سکتا ہے، میں نے ہر چیزیں انسان تیری خدمت کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کے موت بھی تیری خدمت کے لیے ہے، موت بھی تیری خدمت کے لیے ہے، شیطان بھی تیری خدمت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے خدمت کے لیے ہے، نفس بھی تیری خدمت کے لیے ہے، مگر خدمت کب تو اس سے لے گا؟ شیطان سے اور نفس سے کیسے خدمت لے گی؟ لے سکتا ہے؟ کہا تابعہ کرنا، اس سے کیا کرنا؟ اپنے نفس کو اتباع سکھاؤ، ورنہ یہ سرکشی سے باز نہیں آئے گا۔ کیا نہیں آئے گا؟ یہ تمہیں گمراہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اور شیطان کو کے سامنے میری پناہ میں رہنا، یعنی کہ شیطان سے تو پناہ مانگتے رہنا، میری مدد مانگتے رہنا، تو تو اس پہ بھی غالب رہے گا۔
ورنہ تو نہ نفس پہ غالب آ سکتا ہے نہ شیطان پہ غالب آ سکتا ہے اگر میری مدد تیرے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کی مدد ہی مومن کے لیے غالب ہونے کی دلیل ہے۔ علم تو مدد کے بارے میں بتاتی ہے مومن کو کہ مدد ملتی کیسے ہے۔ اب قرآن نے ہمیں بتانا ہے کہ اللہ کی مدد ملتی کیسے ہے۔ اللہ کی ملتی کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی مدد تو ہر مومن جانتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی تو مدد ہر کوئی جانتا ہے، مگر ہاتھوں والی مدد کوئی نہیں جانتا، وہ کوئی مان رکھتا ہے۔ مدد ہیں ہاتھوں کی۔ کہا ہے مومن جب تو کسی کی مدد کرتا ہے تو یقین کر اس وقت تیرا ہاتھ نہیں ہوتا، میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بھی تو مدد ہے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ رہے، ٹھیک ہے، یہ تو اجتماعی مددیں ہیں، یعنی کہ عبادت جو لوگ کرتے ہیں ان کی مدد ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس کی مدد لینا تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی مدد جائز۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس لیے لکھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرنے والا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے مدد کرے اور کہے یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہی عبادت کرنے والوں کو کہا گیا ہے اے لوگو تم جب کسی کے کام آتے ہو تو مت گمان کرنا کہ میں آیا، اللہ نے مجھے مدد کی توفیق دی، میں نے اللہ کی توفیق سے اگلے کے کام آیا۔ تو عبادت بھی تو اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے یہ جو مدد کی ہے میں نے عبادت کے ذریعے تو میرے پاس آیا، یہ بھی تو میری مدد سے ہی آیا ہے۔ عبادت بھی تو میری مدد کے بغیر تو نہیں کر سکتا، اس لیے وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا گیا کہ اللہ ہم جو تیری عبادت کر رہے ہیں یہ تیری مدد سے ہی کر رہے ہیں، ورنہ ہم تیری عبادت بھی نہ کر سکتے۔ یہ مدد اس وقت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بولا یہ اللہ کے ہمیں احسان کے بدلے بول رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی اپنی مدد سے، اسی لیے ہم مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں اور عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں۔ تو یہی تو مدد کروا کے ہمیں عبادت کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری مدد نہ کی ہوتی تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کرتے؟ تو عبادت کے زمرے میں بھی مدد اللہ کی یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نفسی مددیں، خیالی مددیں، علمی مددیں، شعوری مددیں، رزقی مددیں، طاقتی مددیں، ایک ہوتا ہے عبادتی مددیں، ٹھیک ہے، کہ عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں تم کر سکتے۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ تم فخر نہ کرو عبادت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ میں مدد کس کی کرتا ہوں؟ جسے پسند کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جسے پسند کرتا ہوں، اور جسے میں پسند ہی نہیں کرتا اسے میں ڈھیل دے دیتا ہوں، اسے چھوٹ دے دیتا ہوں، اس کی میں مدد نہیں کرتا کیونکہ وہ شیطان کا دوست ہو جاتا ہے، اس کی شیطان مدد کر رہا ہوتا ہے، اور جن کی شیطان مدد کرتا ہے
ان کی مدد کے بارے میں بھی اللہ نے محمد کو علم دیا ہے کہ وہ مدد سے کیا کرتے ہیں، اور محمد کی مدد اللہ کرتا ہے تو اللہ نے اپنی عبادت اور مدد کی وجہ سے محمد کو بھی بتا دیا کہ جن کی میں مدد کرتا ہوں وہ پھر میری مخلوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کس طرح پیش آتے ہیں۔ شیطان جن کی مدد کرتا ہے وہ کیسے ہو جاتے ہیں، اور اللہ جن کی مدد کرتا ہے پھر وہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ دونوں کی زندگیاں ایک کی انعام والوں والی جیسی ہو جاتی ہے، ایک کی غضب والوں جیسی ہو جاتی ہے۔ مددیں تو دونوں کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مددیں دونوں کے پاس ہوتی ہیں، شفا بھی دونوں کے پاس ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ ہیں شیطان سے شفا لیتے ہیں، بہت سے رحمان سے شفا لیتے ہیں، اور بہت سے ہیں ٹھیک ہے جڑی بوٹیوں سے شفا لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ شفا بانٹی ہوئی کیا ہے، بانٹی ہوئی شفا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں اللہ سے شفا لیتے ہیں، اللہ سے شفا لینا اور بانٹی ہوئی شفا لینے میں فرق ہے۔ اللہ سے شفا کیسے لیتے ہیں؟ کہا اس کے اسموں کے ذریعے، کیا وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ سے شفا لیتے ہیں اللہ کے اسموں سے۔ اب وہ شفا ڈھونڈتے نہیں ہیں کیونکہ اسے شفا والے کا پتہ چل گیا ہوتا ہے، اور جسے پتہ چل جائے کہ اس دروازے سے ہی سب کو شفا ملی ہے، اس دروازے کے دستک کا مجھے علم ہے کہ اللہ کے اسموں کے ذریعے اس دروازے پہ دستک تو اللہ تمہیں دے دے گا، وہی لوگ اللہ کے پھر اسم پڑھتے ہیں، اللہ انہیں اپنے دروازے سے شفا دے، اپنے دروازے سے، ٹھیک ہے۔ اب اسے جڑی بوٹی کے پاس نہیں بھیجے گا، نہیں بھیجے گا، تو دروازے بھی دیکھنے ہیں کہاں سے کون سا کھلا ہوا ہے۔ میرے لیے جڑی بوٹی سے دروازہ تو نہیں کہیں شفا کا اللہ نے کھولا، تو جب جڑی بوٹی مشکل کشا ہے تو مولا علی مشکل کشا کیوں نہیں؟ مشکل کشا کس کو کہتے ہیں؟ جو آسانی پیدا کرتے ہیں، جو آسانی پیدا کرتے، تیرے کام آئے۔ اور کام کس نے آنا؟ تیرے علم نے، ٹھیک ہے، کس نے آنا؟ اور علم کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ۔ اگر 1% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو 9% مولا علی کے پاس ہے۔ 1% علم رکھنے والا انسان مددگار ہو سکتا ہے، اور 9% علم رکھنے والا مددگار کیوں نہیں؟ اب وہ 9 قسم کا علم جو رکھ رہا ہے، دنیا میں تو 1 قسم کا علم دیا گیا ہے۔ 1 قسم والا علم کہتا ہے مدد صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا شرک ہے۔ یہ توحید کے زمرے میں آتا ہے، جس میں ارے تو توحید کے زمرے میں جب مدد مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، جب علم اور تعلیم کے زمرے میں مدد مانگے گا تو جڑی بوٹیوں سے بھی مدد لے سکتا ہے، تو انسان سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ تو زمرہ توحید کا لے آتا ہے تو شرک تو پھر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ مدد تم نے توحید میں نہیں مانگنی، علم دیکھنا ہے کہ علم کن چیزوں کے ذریعے انسان کی فلاح چاہتا ہے، ان ذریعوں کو خدا نہیں ماننا، مگر وہ ذریعے تیری مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیے، ایک ہے پیدا کیے ہوئے ذریعے مدد کے لیے، وہ خدا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
تو پھر اس لیے مومن شرک کیسے کرے گا جب اسے علم ہوگا؟ ٹھیک ہے، جب اسے توحید و تاریخ کا پتہ ہوگا کہ تقسیم کا پتہ ہوگا تو مددوں کی بھی وہ تقسیم کرے گا کہ فلاں کی مدد کس کی مدد ہے، فلاں کی مدد کس کی مدد ہے. یعنی کہ ماں باپ بھی تمہارے مددگار ہیں. ٹھیک ہے، ان کی مدد کی حد کیا ہے؟ پھر علم تمہیں حدیں بھی بتائے گا کہ کون سی مدد کس حد تک تیرے ساتھ ہے، تب تک اسے کہنا یہ مددگار ہے میرا. اللہ تو ہر جگہ تیرے ساتھ ہے، اسے ہر حال میں ہر جگہ مددگار کا ہے. ہر کسی کو ہر جگہ ہر حال میں مددگار نہ کہنا. ٹھیک ہے، جہاں اس کی مدد نظر آئے اسے کہنا اس نے میری مدد کی. اللہ کی مدد نظر آئے یا نہ آئے کہنا اللہ کی مدد تو ہر حال میں میرے ساتھ ہے. کچھ مددیں نظر آتی ہیں تو ہم مانتے ہیں، کچھ مددیں نظر آئیں یا نہ آئیں ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں مددگار. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مدد کے طریقے ہیں. توحید میں آ کے ہم کسی سے مدد مانگیں گے تو شرک ہے. اللہ کے دیے سے علم میں سے اگر کسی سے مدد مانگنے جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ اس سے مدد لو، میں نے اسے دیا ہوا ہے، اس میں سے تمہاری مدد کرے گا. ورنہ اگر وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تو میں نے فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ دوبارہ سے اس کے پاس سے لے لینا جو میں نے اسے دیا ہے، پھر میں اس سے چھین لیتا ہوں اور کسی دوسرے کو دے دیتا ہوں کہ وہ میرے نام پہ مدد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پوچھا یہ مدد ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے ہے. اللہ کی مدد تو وہ ہے جس کو کوئی آزماتا ہی نہیں ہے، اور بندوں کی مدد آزمائشی طور پر ہے، اور آزمائش پھر علی دے گا اور کون دے گا. یہ مددیں آزمائشی ہے کہ دوست ہی تو آزمائش دیتا ہے. دوست کی آزمائش مدد آزمائشی ہے، اور اللہ کی مدد کی کوئی آزمائش نہیں. ٹھیک ہے، کیوں اللہ دوست سے مدد لیتا ہی اس وقت ہے جب اسے آزماتا ہے، بننا چاہتا ہے. تو ہم علی کو آزماتے رہیں گے؟ ابھی تک مانا ہی نہیں کہ اللہ کا دوست ہے، اس لیے آزمانا چھوڑ دو، اب ماننا شروع کرو. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، تو دوستوں کو آزمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ میرے نام پہ مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم آج بھی علی کو آزما رہے ہیں، اللہ کے نام سے مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور پھر ان کو کرنی پڑتی ہے چاہے نظر آئے یا نہ آئے. اللہ پھر کہتا ہے میں پھر اپنی طرف سے مدد کر رہا ہوتا ہوں. اگر کوئی میرے دوست کے کو پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. کون کرتا ہوں؟ میں اس کی مدد کرتا ہوں. میں اپنے دوست کی لاج رکھنے کے لیے اس بندے کے کام آتا ہوں کہ یہ میرے دوست کے نام سے مجھے پکارا ہے، تو یہ کہیں کہے نا کہ دوست کی وجہ سے بھی نہیں مدد کرتا. یہ وحدت کی وجہ سے نہیں مدد ہو رہی، یہ دوستی کی وجہ سے مدد ہو رہی. اب ایک توحید کی وجہ سے مدد اور ایک تعریف کی. دوستی تعریف ہے، تو دوست سے مدد مانگنا اللہ کو پسند ہے، دشمن سے مدد مانگنا اللہ کو پسند نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا کہ میرے دوستوں سے مدد مانگا کرو. ٹھیک ہے، کیوں کہ میں نے انہیں عطا اسی لیے کیا ہے کہ تمہاری وہ مدد کرے. اور مدد ایک علم والا تو مدد کر کے صدقہ جاریہ لے، اور 9 علم والا مدد کرے تو کوئی جاریہ ہی نہیں ہے، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا اس کا.
ایک علم والے کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے. یعنی کہ جتنے امام ہیں کیا ہے سب کے پاس ایک علم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کو اللہ نے ایک حکمت عطا کی, ایک معرفت عطا کی, ایک علم اور دانائی عطا کی, ہر چیز ایک ایک عطا کی. مولا علی کا 9 عطا کی. اب ایک والے 9 کے منکر اور ایک وہ مدد نہیں کر سکتا, اور ایک والا جب مدد کر رہا ہے تو 9 والا بھی تو وہی ہے جو ایک کا ہے. یہ شان ہے. علم ہی مدد ہے. کیا ہے؟ علم ہی مدد ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے حضرت علی سے علم لیا ہوگا, اس کا علم پڑھا ہوگا, تو وہ کہے گا نا کہ علی نے میری مدد کی تھی, ورنہ میں علی کو پہچانتا ہی نہ اگر علی کا علم نہ ہوتا. تو کسی کا علم بھی لے لینا, سمجھ لو اس کی مدد حاصل ہوگی. یہ وہ مدد ہے جو سچے جاری والی مدد ہے. قیامت تک اس مدد کو لوگ مدد ہی کہتے رہیں گے. کسی نے لی ہوگی تو کہیں گے نا علی مددگار ہے. ٹھیک ہے. علمی طور پہ لے لو, دلیلی طور پہ لے لو, یقینی طور پہ لے لو, کسی طور پہ تو لو کہ یقین کیسا تھا علی کا, یار میرا بھی یقین ایسا ہو. نسبت کیسی تھی تو کچھ ان سے لوگے تو کہو گے نا مجھے ملا تھا. جب ان سے لینا ہی نہیں ہم نے کچھ, نہ یقین کے لیے کچھ ان سے لینا, نہ قربت کے لیے لینا, نہ خوشبو کے لیے لینا. ٹھیک ہے. کتنی چیزیں اللہ نے انہیں عطا کی اور قیامت تک کہا بانٹتے رہنا. یہ تمہارا ہی تو قیامت تک بانٹنے کا کام ہے. تم جس کو دو گے میں نے اسے دیا. اب جس کو انہوں نے دیا اللہ نے کہا میں نے دیا, تو پھر ہم تو اللہ کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہی تو چاہتا ہے علی دے, تو لوگ کہیں مجھے اللہ نے دیا. ٹھیک ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. کہ جب اللہ کا دوست تمہیں دے دے تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں دیا ہے. اللہ کے وہی دوست ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ چلتے ہیں, اور اللہ جن سے راضی ہوگا دوست بھی انہی کو دے گا اور دے کے راضی ہوگا. تو راضی ہونا بھی لازم ہے, ورنہ تو دے تو اسے بھی دیا جس سے راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے بھی ابلیس کو بھی دیا ہے. کیا دیا؟ ابلیس کو بھی دیا. ٹھیک ہے. اور دوست نے منافقوں کو بھی دیا. کس لیے دیا ہے؟ دوست کی حیا کے لیے. کس کے لیے؟ دوست کی حیا کے لیے. دوست کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو دوست مومن کو کہا گیا ہے. مومن پہلی صفت ہے دوستی کی. جس کو پہلی صفت کا علم نہ ہو وہ کیا علی کے بارے میں جانے گا کہ علی کو کون سی صفت عطا ہوئی ہے, پہلی ہے یا پہلی سے بھی پہلی ہے, کہ آدم کی صفات کے ساتھ صفت عطا ہوئی تھی, یا نوح کے ساتھ, یا عیسیٰ کے ساتھ, یا موسیٰ کے ساتھ, یا محمد کے ساتھ. کن کن کے ساتھ مولا علی کو صفتیں عطا ہوئی اور انہوں نے ان صفتوں میں علی کو دیکھا. ٹھیک ہے. ابھی نفسی صورت علی نہیں دیکھ رہے, صفتی صورت دیکھ رہے. ارے تم نے تو نفسی صورت بھی دیکھا, صفتی بھی. ٹھیک ہے. پھر بھی علی کو مولانا مانو, تو پھر انہوں نے تو سب نہیں مولا مانا جنہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. یعنی کہ 1,26,000 انبیاء نے بھی حضرت علی کو اپنا مولا کہا. ٹھیک ہے. تو جو خدا کو مولا کہتا ہے اور محمد کو کہتا ہے
وہی تو علی کو کہے گا، کہا سبھی نے تو کہا. تو یہ صفت ہے، کیا ہے جو سب کو اعلان کر کے، کیا کر کے چھپایا نہیں. یہاں ولی علی صفت نہیں، مولا علی ہے. کیا یہاں ولی اللہ نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ اب شیعہ سے پوچھو تم کس صفت کی تعریف کرتے ہو؟ ولی اللہ، یہ ولایت والی تعریف کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ مولا علی تعریف کی، ولایت علی نہیں. کیا نہیں؟ صفتیں دونوں علی کی ہیں، صفتیں دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صفتیں دونوں ہی اللہ کی بھی ہیں. علی اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے، محمد رسول اللہ بھی ولی ہے، اور علی بھی ولی ہے. اب ولی تو ساری ہے، مولا سارے ہیں. ولی تو قیامت تک آئیں گے. ولی قیامت تک آئیں گے. مولا کا لقب نہیں کسی کو ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. ٹھیک ہے، مگر ولی کا لقب کوئی بھی اپنے ساتھ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو ولی کے بارے میں کہ آتے رہیں گے، ایک دنیا سے جائے گا اس کے بدلے دوسرا آ جائے گا. ٹھیک ہے، مگر علی کا نہیں کہا علی جائے گا تو اس کے بدلے دوسرا آ جائے گا. کہا یہ وہ ولایت ہے جس کا بدلہ ہی کوئی نہیں ہے، باقی وہ ولایتیں ہیں جو بدلتی رہیں گی. یہ قیامت تک ایک ہی رہے گی. کیا رہے گی؟ وہ 40 میں بٹ جائے گی، یہ ایک ہی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ سید بھی مولا نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا، مگر ولی وہ کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مولا صرف 3 ہے. کیا؟ اللہ مولا، محمد رسول اللہ مولا، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا. ولی تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، مولا سدا ہی وہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے سدا والے مولا اور ڈیوٹی والے ولیوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کبھی ان کی کہیں ڈیوٹی کبھی کہیں ڈیوٹی. مولا کی مولا کے ساتھ ہی ڈیوٹی. ٹھیک ہے، اس کو مولا کہتے ہیں جو ساتھ ہو. کس صفت میں؟ کس صفت میں ساتھ ہے؟ آپ ویسے دیکھیں تو ساتھ نہیں ہے. اجرے میں تو صدیق اکبر، عثمان، حضرت عمر فاروق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ نہیں ہے. مگر صفت میں وہ ساتھ ہے، جسم میں ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، صفت میں ساتھ، عدل میں وہ ساتھ ہے، قرب میں ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، طریق میں وہ ساتھ ہے، زمین میں ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آب کوثر پہ ساتھ ہے، میں مدینے میں ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ ساتھ ہے، وہاں ساتھ نہیں ہے. کہ قیامت والے دن بھی ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں جدائی کیوں؟ ٹھیک ہے، یہی تو عدل ہے. کیا ہے کہ دوسروں کو بھی موقع دو، کہیں یہ نہ کہیں اپنوں کو پسند کرتا ہے. یہی عدل ہوتا ہے. دوستوں کو بھی عزت دو. کیا دو؟ قربانوں کو بھی. ہمارا دین یہ کہتا ہے
کہ اگر دوست کے ذریعے کوئی دوست آئے اس کا دوست ہو تو نے اسے اسی طرح عزت دینی ہے جیسے تیرا اپنا دوست ہے. یہ دین پڑا ہوتا تو ہم شاید انگلیاں نہ اٹھاتے. دوستی کی تعریف والا ہم نے کون سا دین پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، عقل کی دلیل والا، ٹھیک ہے، قدر والا نہیں پڑھا. کیا نہیں؟ قدر کیا ہوتی ہے؟ جو قدر والا ہوگا اس سے جب تو لگ جائے تو بھی قدر والا ہو جائے گا. تو کیا صحابہ کرام نبی سے کبھی لگے ہی نہیں ہے؟ تو جب وہ قدر والا کر ہی نہیں سکتا تو پھر قدر والے کیسے ہو گئے صحابہ؟ نبی نے قدر والا بنایا تو قدر والے. تو اگر اپنوں کوئی قدر والا کہتے ہیں تو سیرہ سورہ کوثر کوئی قدر والا کہے، باقی سورہ کوثر کے علاوہ کوئی قدر والی ہے نہیں. کہا پورا قرآن ہی قدر والا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہ سورہ کوثر ہی قدر والی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو عجیب بات ہے نا. تو پھر سورہ اخلاص کہاں جائے گا؟ وہ سورہ اخلاص کی بھی وجہ ہے جو وہ دو ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ایک جگہ بے نیازی ہے، ایک جگہ عطا ہے. ٹھیک ہے، عطا کی بات کرنی ہے تو سورہ کوثر، بے نیازی کی بات کرنی ہے تو ساتھ صحابہ. ارے بانٹے گا تو تب بھی نا، تو کس کو بانٹے گا؟ صحابہ کو. اگر وہ بانٹنے والے ہیں تو اپنے آپ کو ہی بانٹیں گے تو بانٹنے والے نہیں. اس لیے سورہ کوثر بانٹنا ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور جنہوں نے بانٹنا ہو، ٹھیک ہے، تم کہو کہ انہوں نے بانٹا کیوں؟ ارے اس لیے تو بانٹا تھا کہ وہ بانٹنے والے تھے. اس لیے صحابہ پہ اعتراض وہ نہیں کرے گا جس کو پتا ہوگا بانٹنے والوں نے بانٹا ہے، اس لیے کہ یہی تو بانٹنے والے تھے، یہ مانگنے والے تھوڑی تھے. ٹھیک ہے، یہ مانگنے والے نہیں تھے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بانٹنے والا سمجھے گا وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا جس کو مرضی صحابی کہہ کے جنتی کہہ دو. ٹھیک ہے، تو جنت ہے کیا؟ بانٹنا. مالک بنائے تو اسی لیے تھا کہ بانٹو. سب سے آسان اللہ کے ہاں صرف جنت کو حاصل کرنا ہے. گھر والوں کے قریب ہونا سب سے آسان ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی. مگر اللہ کی جنت کے لیے اگر تو کھجور کے اوپر چھلکا اتنی بھی نیکی کر لے گا اللہ کے لیے اور اللہ اس نیکی سے راضی ہو جائے گا تو اللہ اس نیکی کے بدلے بھی تمہیں جنت دے گا. ارے وہ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جنت نہیں مل رہی. مولویوں کی نظر میں ادھر تو اللہ چھلکے کی وجہ سے بھی جنت دے رہا ہے. جس کو پتا ہوگا کھجور کے گٹھلی کے اوپر چھلکا، اسے چھلکے جتنی نیکی کرنے سے اللہ جنت دے دیتا ہے تو صحابہ اکرام کی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان نیکیوں کا اجر کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر کس کس کو جنتی کہو گے؟ ہاں جن لوگوں کے نام تمہیں معلوم ہے کہ وہ منافق ہو، کفر کی حالت میں چلے گئے، ان کو بھی تم یقینی طور پہ جہنمی نہیں کہہ سکتے، علمی طور پہ کہہ سکتے.
علمی طور پر وہ علم کہہ رہا ہے کہ منافق جہنم میں، علم کہہ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں مرنے بعد وہ منافق ہو یا میں منافق ہوں، یہ پتہ نہیں، یقین تو تب آئے گا جب دیکھیں گے۔ ابھی تو علم بول رہا ہے، اور علم تو بولنے کے لیے ہوتا ہے، یقین دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب قیامت والے دن اعمال مال پکڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ابھی صرف ہم نے علم ہی بتانا ہے لوگوں کو کہ جہنمی کی کیا دلیلیں ہیں اور جنتی کی کیا تعریفیں ہیں، کن بنا پر اور کن وجوہات کی بنا پر لوگ جہنم میں جائیں گے اور کس محبت کی بنا پر لوگ جنت میں جائیں گے۔ ابھی صرف یہ ہم بتا سکتے ہیں، مگر نام نہیں لے سکتے کہ ہمیں نام نہیں بتائے گے۔ 12 نام بتائے گے، ان کو بھی پھوڑے نکلیں گے۔ کیا نکلیں گے؟ نشانیاں بتائیں گے، پھر منافق بتائے گے، ٹھیک ہے، پھر تاریخ ڈھونڈ رہے ہیں ہم، قرآن نہیں، کیا نہیں، تاریخ ڈھونڈیں گے کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یہ نشانیاں ہوں گی وہ اس طرح مریں گے، کیا تاریخ ان کسی کا نام بتا رہی ہے کہ یہ اسی حالت میں مرا تھا؟ تو اسے منافق کہہ سکتے ہو۔ کوئی علم میں آ گیا، کیا آ گیا؟ اور علم کا کوئی منکر نہیں ہوتا، خود سے منافق نہیں کہنا جب تک تیرے پاس علم نہیں ہے منافق کی تصدیق کے لیے کہ واقعی یہ منافقیت کی حالت میں دنیا سے گیا ہے یا نہیں گیا، ٹھیک ہے، ورنہ ہم منافق نہیں کسی کو کہہ سکتے، نام لکھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کلندر نے جن کے نام لیے ہیں وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کو تم نے ظلم کرتے دیکھا ہے۔ ظالم بھی جہنمی ہوتا ہے، ظالم بھی جہنمی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تم ظلم کرتے دیکھتے ہو اور اس ظلم کی حالت میں ہی وہ دنیا سے ظلم کر کے ہی چلا جاتا ہے تو اسے جہنمی کہہ سکتے ہو۔ اب تاریخ بتائے گی کہ کون کون ایسے لوگ تھے جو ظلم کرتے ہی چلے گئے دنیا سے، توبہ ہی نہیں کی۔ کو منافق کو بھی اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، نہیں دیتا، کافر کو دے دے گا، منافق کو نہیں دیتا۔ تو کافر کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، منافق کے لیے دروازہ بند ہے۔ یہ بہت بڑی وعید منافق کے لیے، جس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، یعنی کہ سفارش کا، یعنی کہ دعا کا دروازہ بند ہو جائے، اس کو منافق کہتے ہیں، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا رہے اسے مومن کہتے ہیں، اسے مومن کہتے ہیں۔ اس لیے مومن دعا سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، عرض کرنے والا، اور منافق عرض نہیں کرتا، عبادت کرتا رہتا ہے، دعائیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو عبادت میں کیا ہے اور دعا میں کیا ہے یہ جاننا بھی لازم ہے۔ عبادت تمہارے حالوں پہ پردے ڈال دیتی ہے، کسی کو پہچان ہی نہیں ہوتی کون کس حال میں ہے، اور دعا تمہارے پردے اٹھاتی ہے، لوگ جان جاتے ہیں تو کس حال میں ہے۔
اس لیے منافق دعائیں نہیں کرے گا تاکہ لوگ جان نہ جائیں، عبادت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کی عبادت سے زیادہ مومن کی دعا پسند ہے، مگر عبادت کے ساتھ کرے، کیا کرے؟ کیوں؟ عبادت ہی تو عرش پہ دعا کے جانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت ذریعہ عرش پہ دعا کے جانے کا، دعا کے لیے کون سی عبادت ہے؟ یہ جو تم عبادت کرتے ہو، فرض، واجب، مستحب، سنت، نفل، یہ تو عرش پہ جاتی نہیں ہے جب تک تو وہ عبادت نہ کرے جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ عبادت کرتا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود۔ جب تو وہ عبادت کرے گا تیری عبادت بھی عرش پر ہو جائے گی، تیری دعا بھی عرش پر جائے گی، تاکہ وسیلہ کے منکر لوگ، کیا وسیلے کے منکر لوگ جان جائے کہ عرش پر ان کے وسیلے کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے وسیلے سے تمہاری عبادت عرش پر جائے گی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تو درود پڑے گا پھر تیری عبادت اور تیری دعا عرش پر جانے کے قابل ہو جائے گا، ورنہ وہ عرش پر نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی جب مسلمان کو دلیل مل جائے وسیلے کی، پھر مسلمان کیسے نہیں مانے کہ محمد اور اس کی آل کے وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے۔ عبادت ہمیں بخشوائے گی نہیں، درجے دلوائے گی، کیا نہیں؟ ارے دروازہ کھلے گا تو اندر جائیں گے نا، دروازہ تو یہی کھولیں گے، عبادت سے تم اندر جانے کے قابل ہو جاؤ گے کہ تم درجے لے سکو گے جنت میں جا کے۔ اللہ پھر عبادت کے ذریعے ہمیں جنت میں درجے عطا کرے گا، اور جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں وہی جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا ہو کر، پھر اس کی عبادت اس کے کام آئے گی، کیا ہے گی؟ پھر اس کی عبادت اس کے کام۔ اب پھر وہ عبادت کیا کیا اس کے کام آتی ہے جنت میں؟ پھر وہ دیکھے گا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج جنت میں میری عبادت میرے کام آئی، تو عبادت بھی کام اسی کے آنی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، خود سے عبادت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھتے ہو تو عبادت کیا کرو، کہ وہ تجھے قبولیت کے لیے نہیں، عبادت کی قبولیت کے لیے تو نے کرنی ہے۔ جب عبادت ہی نہیں کر رہا تو کس کی قبولیت کے لیے دعا کر رہا ہے؟ پھر ان کو عبادت کا پتہ چلے گا کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، پھر درود پڑھنا ہے، کوئی یہ خود سے نہیں جائے گا، عبادت لے کر جائے گا۔ جب ہم نے عبادت ہی نہیں کی ہوگی تو کس کو لے کر جائے گا؟ سمجھ گیا؟
جب ہم نے دعا ہی نہیں کی ہوگی کس کو لے کر جائے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اور قبولیت تو عبادت نے ہونا، ہم نے تھوڑی ہونا۔ جب ہم نے عبادت ہی نہیں کی ہوگی اور درود پڑھتے ہوں گے تو درود لے کر کس کو جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں مومن وہی ہوتا ہے جو عبادت اور درود والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتہ صرف درود والا ہے، اس نے عبادت کو قبول نہیں کروانا۔ اگر ہم آسمانوں پہ رہتے ہیں تو ہمیں عبادت نہیں کرنی، صرف درود پڑھنا ہے۔ اگر زمین پہ رہتے ہیں تو عبادت بھی کرنی ہے اور درود بھی پڑھنا ہے، پھر ہم مومن ہیں۔